صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1387 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہا کی خدمت میں ان کی مرض الموت، یعنی کہ جو ان کی مرض تھی، ان کی بیماری تھی جو ان کی موت کا سبب بنی، اس وقت حاضر ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تم لوگوں نے کتنے کپڑوں کا کفن دیا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ 3 سفید دھلے ہوئے کپڑوں کا۔ آپ کو کفن میں قمیض اور امامہ نہیں دیا گیا تھا۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ آپ کی وفات، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کس دن ہوئی تھی؟ انہوں نے جواب دیا کہ پیر کے دن۔ پھر پوچھا کہ آج کون سا دن ہے؟ انہوں نے کہا آج پیر کا دن ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر مجھے بھی امید ہے کہ اب سے اسی رات تک میں بھی رخصت ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنا کپڑا دیکھا جسے مرض کے دوران میں آپ پہن رہے تھے، یعنی کہ بیماری کے دوران پہن رہے تھے، اس کپڑے کو دیکھا۔ اس کپڑے پر زعفران کا دبا لگا ہوا تھا، یعنی کہ زعفران کا داغ لگا ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے اس کپڑے کو دھو لینا اور اس کے ساتھ 2 اور ملا لینا، پھر مجھے کفن انہی کا دینا۔ میں نے کہا کہ یہ تو پرانا ہے۔ فرمایا کہ زندہ آدمی نیک کپڑے کا مردے سے زیادہ مستحق ہے، یہ تو پیپ اور خون کی نظر ہو جائے گا، یعنی کہ مردے کا کپڑا جو ہے وہ تو پیپ اور خون کی نظر ہو جائے گا۔ پھر منگل کی رات کا کچھ حصہ گزرنے پر آپ کا انتقال ہوا اور صبح ہونے سے پہلے آپ کو دفن کیا گیا۔ یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 کپڑوں کا کفن دیا گیا جو سفید اور دھلے ہوئے تھے، اور ان میں قمیض اور امامہ نہیں تھے۔ ان دونوں کے علاوہ یہ 3 کپڑے تھے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر جو آخری وقت پر تھے، بیماری کی حالت میں تھے، تو انہوں نے نصیحت کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو میری وفات کے بعد بھی مجھے بھی 3 کپڑوں کا کفن دینا۔ ایک انہوں نے کہا کہ میں نے جو پہنا ہوا ہے اس کو دھو لینا، اور اس کے ساتھ 2 کپڑے اور ملا کر مجھے بھی 3 کپڑوں کا کفن دینا۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی 3 کپڑوں کا کفن دیا گیا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی 3 کپڑوں کا کفن دیا گیا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1388 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا، اور میرا خیال ہے کہ اگر انہیں بات کرنے کا موقع ملتا تو وہ کچھ نہ کچھ خرائط کرتی۔ اگر میں ان کی طرف سے کچھ خرائط کر دوں تو کیا انہیں اس کا ثواب ملے گا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں ملے گا۔ اس حدیث 1388 میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس کی ماں کا انتقال ہو چکا تھا، اور اس کی ماں کا جب انتقال ہوا تو اچانک ہو گیا، جیسے آج کل ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔
تو اسی طرح ان کی موت بھی اچانک ہوگی۔ وہ کسی کو نہ کچھ نصیحت کر سکی، نہ کسی کو آخری لمحے میں بات کر سکی۔ تو اس آدمی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اگر ان کو کوئی موقع ملتا تو وہ لازم صدقے اور خرائط کا کہتی۔ تو اب وہ دنیا سے چلی گئی ہیں، تو کیا میں ان کی ثواب اور اجر کے لیے صدقہ اور خرائط کر سکتا ہوں؟ تو نبی کریم نے فرمایا ہاں، تم صدقہ اور خرائط کرو، ان کو ثواب ملے گا۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جو وفات پا جاتے ہیں مرد اور عورتیں، تو ان کے لیے اگر کوئی آدمی جو اس دنیا میں زندہ ہے ان کے اجر و ثواب کے لیے صدقہ اور خرائط کرتا ہے تو ان کو اس کا اجر اور ثواب ملے گا۔ لیکن اس کا درست طریقہ یہ ہے، کوئی بھی صدقہ خرائط جب کیا جاتا ہے یا نیاز اور نظر دی جاتی ہے تو وہ اللہ کے نام کی دی جاتی ہے، اللہ کی راہ میں دی جاتی ہے۔ تو اگر وفات پا جانے کے لیے والے لوگوں کے لیے آپ ثواب اور اجر کے لیے صدقہ اور خرائط کریں گے تو اس کا درست طریقہ یہ ہے کہ اس مرنے والے یا وفات پا جانے والے کی طرف سے آپ اللہ کے نام یا اللہ کی راہ میں وہ صدقہ خرائط کریں گے تو اس کو اس کا اجر و ثواب ملے گا، اور یہ درست طریقہ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی زندہ آدمی ہے، وہ اپنی طرف سے اللہ کے نام اور اللہ کی راہ میں نیاز اور نظر صدقہ اور خرائط کرے گا، تو یہ درست طریقہ ہے۔ یعنی کہ کوئی بھی نیاز اور نظر، صدقہ اور خرائط کسی بھی انسان کی طرف سے اللہ اور کے نام اور اللہ کی راہ میں کی جاتی ہے تو پھر یہ درست طریقہ ہے، چاہے وہ اس دنیا میں زندہ ہے یا وفات پا چکا ہے۔ انسان کی طرف سے اللہ کے نام اور اللہ کی راہ میں صدقہ خرائط نظر نیاز کی جاتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1392، حضرت عمرو بن مامون اودی رحمت اللہ فرماتے ہیں، میری موجودگی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے عبداللہ، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں جا اور کہہ کہ عمر بن خطاب نے آپ کو سلام کہا ہے، اور پھر ان سے معلوم کرنا کہ کیا مجھے میری دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت ہے۔ یعنی کہ جو دو ساتھی ان کے اس دنیا سے وفات پا چکے ہیں، ان کی قبروں کے ساتھ مجھے بھی اپنی قبر بنانے کی اجازت ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں نے اس جگہ کو اپنے لیے پسند کر رکھا تھا، لیکن آج میں اپنے پر عمر رضی اللہ عنہا کو ترجیح دیتی ہوں۔ جب ابن عمر رضی اللہ عنہا واپس آئے تو عمر رضی اللہ عنہ سے نے دریافت کیا کہ کیا پیغام لائے ہو۔ کہا کہ امیر المومنین انہوں نے آپ کو اجازت دے دی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ یہ سن کر بولے کہ اس جگہ دفن ہونے سے زیادہ مجھے اور کوئی چیز عزیز نہیں تھی، لیکن جب میری روح قبض ہو جائے تو مجھے اٹھا کر لے جانا، اور پھر دوبارہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو میرا سلام پہنچا کر ان سے کہنا کہ عمر نے آپ سے اجازت چاہی ہے۔ اگر اس وقت بھی وہ اجازت دے دیں تو مجھے وہیں دفن کر دینا، ورنہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ میں اس امر خلافت کا ان چند صحابہ سے زیادہ اور کسی کو مستحق نہیں سمجھتا۔
جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات کے وقت تک خوش اور راضی رہے۔ وہ حضرت میرے بعد جسے بھی خلیفہ بنائیں خلیفہ وہی ہوگا، اور تمہارے لیے ضرور ہے کہ تم اپنے خلیفہ کی باتیں توجہ سے سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ آپ نے اس موقع پر حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے نام لیے۔ اتنے میں ایک انصاری نوجوان داخل ہوا اور کہا کہ اے امیر المومنین، آپ کو بشارت ہو، اللہ ذل و جلال کی طرف سے آپ کا اسلام میں پہلے داخل ہونے کی وجہ سے جو مرتبہ تھا وہ آپ کو معلوم ہے۔ پھر جب آپ خلیفہ ہوئے تو آپ نے انصاف کیا، پھر آپ نے شہادت پائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولے، میرے بھائی کے بیٹے، کاش ان کی وجہ سے میں برابر چھوٹ جاؤں، نہ مجھے کوئی عذاب ہو اور نہ کوئی ثواب۔ ہاں، میں اپنے بعد آنے والے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ مہاجرین اولین کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھے، ان کے حقوق پہنچانے اور ان کی عزت کی حفاظت کرے، اور میں اسے انصار کے بارے میں بھی اچھا برتاؤ رکھنے کی وصیت کرتا ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان والوں کو اپنے گھروں میں جگہ دی۔ میری وصیت ہے کہ ان کے اچھے لوگوں کے ساتھ بھلائی کی جائے اور ان میں جو برے ہوں ان سے درگزر کیا جائے، اور میں ہونے والے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی جو اللہ اور رسول کی ذمہ داری ہے، یعنی غیر مسلموں کی جو اسلامی حکومت کے تحت زندگی گزارتے ہیں، کہ ان سے کیے گئے وعدوں کو پورا کیا جائے، انہیں بچا کر لڑایا جائے اور طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ نہ ڈالا جائے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1393۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردوں کو برا نہ کہو، کیونکہ انہوں نے جیسا عمل کیا اس کا بدلہ پا لیا۔ اس روایت کی مطابق علی بن جد، محمد بن عرارہ اور ابن ابی عدی نے شعبہ سے کی ہے، اور اس کی روایت عبداللہ بن عبد القدوس نے امش سے اور محمد بن انس نے بھی امش سے کی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ان ہی حدیثوں کے اوپر کمپلیٹ کرتا ہوں، تو نیکسٹ میری ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لازم سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی میری ویڈیو کو آپ دیکھ سکیں۔ اسی کے ساتھ دیجیے مجھے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ۔